بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، کل اسلام میں نماز کی جو اہمیت ہے اس کے متعلق ہم نے پڑھا۔ باجماعت نماز کے جو فضائل ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں وہ بھی ہم سن چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج جماعت چھوڑنے پر جو وعیدیں آئی ہیں اس کا تذکرہ ہوگا، اور جماعت کی حکمتیں کیا ہیں، جماعت چھوڑنے کے اعذار کیا ہیں، یعنی کن وجوہات کی بنا پر جماعت چھوڑ سکتے ہیں، نمازوں کے اوقات کیا ہیں اور کن اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور نماز شروع سے آخر تک اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور اس کے اندر کے جو افعال ہیں ان کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو تعدیل ارکان والی نماز نصیب فرمائے، مقبول نماز پڑھنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح کسی چیز کا ثواب یا کسی چیز کی فضیلت بہت زیادہ ہوتی ہے تو بالکل اس کو چھوڑنے پر اور اس میں کوتاہی کرنے پر عذاب بھی اسی قدر ہوتا ہے۔ آپ بھائیوں نے سنا قرآن و سنت میں باجماعت نماز کے کتنے فضائل آئے ہیں، اسی طرح نماز باجماعت چھوڑنے پر بہت ساری وعیدیں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ ہے ہمارا جماعت چھوڑنے پر وعیدیں۔ ابو داود میں حدیث ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور بلا کسی عذر کے نماز کو نہ جائے، وہیں پڑھ لے تو وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ عذر سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا کہ مرض ہو یا کوئی خوف ہو۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ فضائل نماز میں اس حدیث کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ قبول نہ ہونے کے یہ معنی ہے کہ اس نماز پر جو ثواب اور انعام اللہ جل شانہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ نہ ہوگا، گو فرض ذمہ سے اتر جائے گا، اور یہی مراد ان حدیثوں سے ہے جن میں آیا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے ایسا ہونا بھی کچھ ہونا ہوا جس پر انعام اور اکرام نہ ہو۔ تو نماز پڑھنے پر جو انعام، جو اعزاز اور جو اکرام اللہ جل شانہ کی طرف سے ہونے والا ہے، ترک جماعت پر فرض کا ذمہ تو اتر جائے گا، البتہ وہ ثواب، وہ انعام، وہ اکرام اس بندے کو نہیں مل سکے گا۔ مسند احمد میں ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سراسر ظلم ہے اور کفر ہے اور نفاق ہے اس شخص کا فعل جو اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نفل پڑھتا ہے مگر جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ اللہ اکبر۔ غور طلب بات یہ ہے کہ یہ ارشاد اس شخص کے بارے میں ہے جو نماز اور روزہ کا اہتمام کرتا ہے لیکن جماعت کے ساتھ شرکت نہیں کرتا، پھر بھی وہ جہنم کا حقدار ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو جماعت تو اپنی جگہ اکیلے نماز کا بھی اہتمام نہیں کرتے تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرما دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس گاؤں یا جنگل میں 3 آدمی ہوں اور وہاں باجماعت نماز نہ ہوتی ہو تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، اس لیے جماعت کو ضروری سمجھو۔ بھیڑیا اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے اور آدمیوں کا بھیڑیا شیطان ہے۔ اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید بیان فرمائی ہے کہ جس محلے میں، جس گاؤں میں جماعت ترک کر دی جاتی ہے تو وہاں رہنے والوں پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ تو جن پر شیطان مسلط ہو جائے
تو پھر وہاں رحمت کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ کنز الامال میں ایک حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو چاہیے کہ وہ جماعت چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں گا۔ ایک اور حدیث جو بخاری اور مسلم میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن کو حکم دوں کہ وہ اقامت کہے، پھر میں کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرے، اور میں آگ کے شعلے لے کر اس شخص کو جلا دوں جو اذان کے بعد بھی نماز کی طرف نہیں نکلتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ بہت سارا ایندھن اکٹھا کر کے لائیں، پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بلا عذر کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت چھوڑنے پر جو اتنی سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں، ان سے جماعت کی اہمیت کا خوب اندازہ ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو سراپا شفقت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کے لقب سے نوازا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غصے کا اظہار فرما رہے ہیں اور بے تابانہ انداز میں ایسی وعیدیں بیان فرما رہے ہیں، تو یہ محبت اور رحمت کی علامت ہے کہ میرا امتی جماعت چھوڑ کر اللہ جل شانہ کے عذاب کا مستحق نہ بن جائے۔ معارف الحدیث میں ان احادیث کے ذیل میں حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ اکبر، کتنی سخت وعید ہے اور کیسے جلال اور غصے کا اظہار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان لوگوں کے حق میں جو آپ کے زمانے میں جماعت میں غیر حاضر ہوتے تھے۔ یہ جماعت چھوڑنے والے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت غصے کا اظہار فرمایا، خواہ عقیدے کے منافق ہوں یا عمل کے منافق، بہرحال اس وعید اور دھمکی کا تعلق ان کے عمل ترک جماعت سے ہے۔ اسی بنا پر حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ غیر معذور شخص کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے، یعنی ان کے نزدیک جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح اس کو جماعت سے پڑھنا ایک مستقل فرض ہے، اور جماعت کا چھوڑنے والا ایک فرض عین کا چھوڑنے والا ہے۔ لیکن دوسرے محققین نے جماعت سے متعلق تمام احادیث کو سامنے رکھ کر یہ رائے قائم کی ہے کہ نماز کا باجماعت نماز کا درجہ واجب کا ہے اور اس کا چھوڑنے والا گناہگار ہے۔ ایک شخص جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت ہو، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان وعیدوں کو سن کر کہ جس میں آپ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے ایسے لوگوں کے گھروں کو جلا دوں یا ایسے شخص کو آگ لگا دوں جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، تو جس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہوگی وہ تو کبھی جماعت چھوڑنے کا سوچ ہی نہیں سکتا۔ آج ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیسی محبت ہے جو ہمیں ان احادیث کو سن کر بھی جماعت کے لیے نہیں ابھارتی۔ اس کا مطلب ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے میں ناقص ہیں، جھوٹے ہیں، ورنہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیکھیے کہ وہ باوجود بیمار ہونے کے، باوجود شرعی عذر ہونے کے جماعت میں شریک ہوتے تھے، اور اس زمانے کے نام نہاد جو مسلمان تھے چند ایک جو دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت رکھتے تھے، منافقین تھے جو جہاد کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتے تھے، ایسے منافق بھی جماعت میں شریک ہوتے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ چلے کہ یہ دل سے ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ ان نادانوں کو پتہ ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جہاد مقرر فرما دیا کہ اب کھرے اور کھوٹے کا منافق اور مومن میں امتیاز ہو جائے گی۔ تو جہاد کے موقع پر پھر منافقین نہیں جاتے تھے، اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم جیسے جماعتوں میں حاضر ہوتے تھے، نماز کے لیے حاضر ہوتے تھے، اسی طرح جب جہاد کا موقع آتا تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اپنی جانیں
پیش فرما دیا کرتے تھے۔ الغرض با جماعت نماز پڑھنا اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے، اور نماز با جماعت چھوڑنا اللہ کو اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ اللہ کے نبی بالکل ناراض ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں، جو ہمارے مسلمان بھائی بالکل نماز نہیں پڑھتے، ان کو تو رونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ترک جماعت پر اتنی وعید بیان فرماتے ہیں اور ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں، تو جو شخص مسلمان نماز ہی نہ پڑھے سرے سے، تو اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر بغض ہوگا۔ نمبر 2، جماعت کی حکمتیں کیا ہیں؟ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے حوالے سے جماعت کی حکمتوں اور فوائد کا خلاصہ لکھا ہے، جس کا لب لباب یہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی عبادت کے فوائد اور ثمرات کو حاصل کرنا ہے تو مخلوق میں اس کو کثرت کے ساتھ عام کر دینے سے وہ عبادت ضروری ہو جاتی ہے، اور اس کی عادت پڑ جانے کی وجہ سے اس کا چھوڑنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اور نماز جیسی عظیم الشان عبادت کو جماعت کے ذریعے سے لوگوں میں عام کر دیا گیا ہے، اور اس طریقے سے ہر کوئی نماز کے فوائد و ثمرات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور نماز کا عادی بن جاتا ہے۔ دوسری حکمت جماعت کی یہ بیان فرماتے ہیں کہ مذہب میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جاہل بھی ہوتے ہیں، عالم بھی، لہٰذا ایک بڑی مصلحت یہ بھی ہے کہ سب لوگ جمع ہو کر ایک دوسرے کے سامنے اس عبادت کو ادا کریں۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو دوسرا مسلمان بھائی اس کو درست کر دے۔ اور با جماعت نماز کی ایک حکمت یہ ہے کہ بے نمازیوں کا حال معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں بھائی نماز پڑھنے نہیں آ رہے، تو پھر نصیحت کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور چند مسلمان وہ ان بھائیوں تک نصیحت لے کر جاتے ہیں اور انہیں مسجد کی طرف لے آتے ہیں۔ چند مسلمانوں کا مل کر اللہ جل شانہ کی عبادت کرنا اور اللہ تعالی سے دعائیں مانگنا، یہ نزول رحمت اور قبولیت کے لیے اپنے اندر عجیب خاصیت رکھتا ہے۔ با جماعت نماز کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حال پر اطلاع ہوتی رہتی ہے، جس سے وہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے دینی اخوت اور ایمانی محبت کا پورا اظہار اور استحکام ہوگا۔ اور با جماعت نماز پڑھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب مسلمان جمع ہو کر منظم طریقے سے عبادت کرتے ہیں تو ان کی یہ عبادت اور انداز کفار کو متاثر کرتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے مسلمانوں کی نمازیں دیکھ کر بھی ایمان اور اسلام قبول کیا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محدث، ان کے بارے میں لکھا ہے، ایک مرتبہ یہاں تشریف لائے پاکستان میں۔ ان کی زندگی میں تو یہ ایک ہی تھا بر صغیر پاک و ہند، تو یہاں تشریف لائے، ٹرین کا سفر تھا، اسٹیشن پر رکے، نماز کا ٹائم ہو چکا تھا، تو حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند شاگردوں کے ساتھ مسجد میں گئے، نماز پڑھی۔ وہاں پر چند قلی جو ہندو تھے وہ دیکھ رہے تھے حضرت شاہ صاحب کا نماز پڑھنا، شاگردوں کا نماز پڑھنا۔ جب نماز سے فراغت ہو گئی تو ان قلیوں نے حضرت کے ایک شاگرد کو اشارہ کیا اور پوچھنے لگے کہ یہ پنڈت کون ہے، چونکہ وہ اپنے مولویوں کو پنڈت کہتے ہیں۔ تو شاگرد نے بتلایا کہ یہ ہمارے استاذ مولانا محمد انور شاہ کشمیری ہیں، دیوبند کے محدث ہیں۔ تو وہ ہندو کہنے لگے کہ آپ نے بھی نماز پڑھی ہے اور آپ کے استاذ نے بھی نماز پڑھی ہے، لیکن آپ دونوں کی نماز میں بہت فرق ہے۔ اس نے جو نماز پڑھی ہے رکوع وہ کرتا تھا، سجدہ وہ کرتا تھا، لیکن ٹھنڈک ہمارے سینوں میں پڑتی تھی۔ ان کی نماز کو دیکھ کر ہمارے دل ٹھنڈے ہو گئے ہیں، تو آپ اپنے حضرت سے کہیں ہمیں کلمہ پڑھا کر۔ ایسی پیاری نمازیں کہ نماز کو دیکھ کر غیر مسلم کو کلمہ پڑھنے کی سعادت مل رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی نماز نصیب فرما دے۔ جماعت
کے متعلق چند احکامات سن لیجئے۔ جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں جماعت شرط کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی یہ نمازیں جماعت کے بغیر ادا ہو ہی نہیں سکتی۔ جمعہ اور عیدین روزانہ 5 وقت کی نمازوں میں جماعت واجب ہے، بشرطے کہ کوئی عذر نہ ہو۔ تراویح کی نماز میں جماعت سنت مؤکدہ ہے۔ سورج گرہن اور رمضان المبارک میں وتر کی جماعت مستحب ہے۔ جماعت کے واجب ہونے کی کچھ شرائط ہیں۔ نمبر 1، مرد ہونا۔ عورتوں پر جماعت واجب نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے اس کورس کی جو اگلے ہفتہ اور اتوار کو کلاسیں ہوں گی، ان کلاسوں میں انشاءاللہ خواتین کی نماز تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ مرد ہونا۔ عورتوں پر جماعت واجب نہیں ہے، عورتیں گھر میں نماز پڑھیں۔ نمبر 2، بالغ ہونا۔ نابالغ بچوں پر جماعت واجب نہیں ہے۔ نمبر 3، عاقل ہونا، لہذا مست اور بے ہوش پر نماز واجب نہیں ہے۔ کن صورتوں میں جماعت چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ کون سے شرعی عذر ہیں جن کی بنا پر نماز چھوڑنے کی اجازت ہے؟ فقہا نے جو اعذار بیان فرمائے ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ وہ اپنے سطر کو ڈھانپ کر نماز ادا کر سکے تو اس سے جماعت ساقط ہو جاتی ہے۔ نماز ساقط نہیں ہوتی، جماعت ساقط ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے۔ مسجد کے راستے میں سخت کیچڑ ہے کہ چلنا دشوار ہے، مسجد تک نہیں پہنچ سکتے، گرنے کا اندیشہ ہے، تو ایسے حالات میں پھر جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے۔ موجودہ زمانے میں تو یہ عذر بھی نہیں ہو سکتا، الا قلیل کہیں دیہات وغیرہ میں یہ صورت پیش آ سکتی ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت ہے، اب راستے بھی پختہ ہیں۔ پانی بہت زور سے برستا ہو، شدید بارش ہو رہی ہے، تو اس صورت میں جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے، گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن امام محمد رحمت اللہ علیہ نے موطا میں لکھا ہے کہ اگرچہ نہ جانا جائز ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان ہمت کر کے مسجد پہنچ جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اتنی سخت سردی پڑ رہی ہو کہ باہر نکلنے یا مسجد تک جانے میں کسی بیماری کے پیدا ہو جانے یا بڑھ جانے کا خوف ہو، تو اس صورت میں بھی ترک جماعت کی اجازت ہے۔ لیکن ہر بندہ اپنے بارے میں یہ نہ فیصلہ کرنے لگے یہ تو بالکل معذور اور ضعیف العمر کوئی بوڑھا مسلمان ایسا ہوگا جس کے لیے یہ حکم ہو، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ایسا دیکھنے میں نہیں آیا۔ مسجد جانے کی صورت میں مال و اسباب کے چوری ہو جانے کا خوف ہو، اگر کہیں اتنے ڈاکے پڑ رہے ہیں، اتنی چوریاں ہو رہی ہیں، کوئی اور آدمی مال و اسباب کے خیال رکھنے والا نہیں ہے، ایک ہی آدمی ہے، تو پھر اس صورت میں وہیں پر نماز ادا کر لے۔ مسجد کی طرف جانے کی صورت میں کسی دشمن کا خوف ہو، کوئی دشمنی چل رہی ہے اور یقین کامل ہو چکا کہ میرا دشمن ہتھیار سمیت آیا ہوا ہے، میری جان کو خطرہ ہے، تو اس صورت میں ترک جماعت کی اجازت ہوگی۔ مسجد جانے میں کسی قرض خواہ کے ملنے کا اور اس سے تکلیف پہنچنے کا خوف ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ آدمی قرض ادا کرنے پر قادر نہ ہو۔ اگر قادر ہے تو اس کے باوجود ادا نہیں کرتا، تب تو یہ ظالم ہے اور اس کو پھر جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اجازت اسی صورت میں ہوگی کہ یہ مقروض ہے، اب اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ قرض ادا کر سکے، اور راستے میں وہ آدمی مل رہا ہے اور خطرہ ہے کہ وہ کوئی نقصان پہنچائے گا، تو اس صورت میں ترک جماعت کی اجازت۔ ایسی اندھیری رات ہو کہ راستہ دکھائی نہ دیتا ہو تو ترک جماعت کی اجازت ہوگی، لیکن روشنی کا انتظام ہو تو پھر جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ رات کا وقت ہو اور بہت سخت آندھی چلی ہوئی ہو، اس صورت میں بھی جماعت چھوڑ سکتے ہیں، گھر میں نماز ادا کرنے کی اجازت۔ گھر میں کوئی مریض ہے اور اس کی تیمار داری کرنے والا اس شخص کے علاوہ کوئی نہیں ہے، خطرہ ہے کہ اگر میں جماعت پڑھنے چلا جاؤں تو مریض کو تکلیف ہوگی یا وحشت ہوگی، تو اس صورت میں ترک جماعت کی
اجازت ہے، کھانا تیار ہو یا تیاری کے قریب ہو اور بھوک ایسی لگی ہوئی ہے کہ نماز میں جی نہ لگنے کا خوف ہو، ساری توجہ کھانے کی طرف رہ جائے گی کہ پک گیا ہوگا، جلدی میری نماز مکمل ہو، کھانا کھا لوں. تو ایک حدیث پاک میں اس کی اجازت دی گئی ہے کہ کھانا اگر بالکل تیار ہے اور توجہ بٹ جانے کا یقین ہے تو اس صورت میں پہلے کھانا کھا لے، اس کے بعد جماعت مل سکتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر بغیر جماعت کے پڑھے تاکہ نماز پڑھے تو اطمینان کے ساتھ. پیشاب کا تقاضا شدید ہو تو اس صورت میں بھی جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے. ادھر جماعت ہو رہی ہے اور ادھر تقاضا شدید ہے تو پھر اس صورت میں اجازت ہے کہ پہلے تقاضا سے فارغ ہو جائے، پھر اس کے بعد جماعت مل سکتی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو بغیر جماعت کے انفرادی طور پر نماز پڑھ لے. سفر کا ارادہ رکھتا ہو اور خوف ہو کہ جماعت سے نماز پڑھنے میں دیر ہو جائے گی اور قافلہ یا سواری نکل جائے گی تو اس صورت میں جماعت چھوڑ دے، اپنی انفرادی نماز پڑھ کر قافلے یا سواری کے ساتھ سفر. کوئی ایسی بیماری ہو جس کی وجہ سے چل پھر نہ سکتا ہو، یا نابینا ہو یا پیر کٹا ہوا ہو اور ان کو مسجد میں لے جانے والا کوئی نہ ہو تو ایسی صورت میں ترک. جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی اہمیت اور فضیلت اور اس کے احکام کی کچھ تفصیل آپ احباب کے سامنے آ گئی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا مسلمانوں کے لیے کتنا ضروری ہے، اور نماز کی اس کے مکمل آداب اور لوازمات کے ساتھ صحیح ادائیگی ہی مسلمانوں کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور عروج کا سبب بن سکتی ہے. جب تک ہمارا معاملہ اللہ تعالی کے ساتھ صحیح نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اندھیروں میں بھٹکتے رہیں گے. تو میرے بھائیوں، یہ جماعت چھوڑنے کے جو اعذار بیان ہوئے ہیں، اگر ہمارے اندر یہ عذر موجود ہیں واقعتاً، یعنی کسی وقت پیش آئیں، تو اللہ تعالی کی طرف سے نرمی ہے، شریعت میں نرمی ہے، اجازت ہے جماعت چھوڑنے کی. لیکن ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہیں یہ عذر لاحق نہیں ہوتے، اس کے باوجود وہ جماعت چھوڑتے ہیں، سستی کرتے ہیں. تو ایسے احباب کو چاہیے کہ قرآن و سنت کی یہ وعیدیں سن کر اب وہ سستی چھوڑ دیں اور باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام فرمائیں. اگلا موضوع شروع کرتے ہیں اوقات نماز کے متعلق. اللہ تبارک و تعالی نے ٹائم پر نماز پڑھنا مقرر فرمایا ہے. بے ٹائم نماز پڑھنا یہ بھی غلط، بلکہ اللہ تعالی کی ناراضگی کا سبب ہے. اس لیے آپ احباب کے سامنے نماز کے اوقات کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ تمام بھائیوں کے سامنے یہ چیز آ جائے، پھر وہ وقت پر نماز پڑھنے کا اہتمام فرم. نماز فجر کا وقت طلوع صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہے. اس وقت کے اگر دو حصے کیے جائیں تو پہلا حصہ غلط اور دوسرا اسفار کہلاتا ہے، یعنی اندھیرے میں نماز پڑھنا اور اجالے میں نماز پڑھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر عمل اسفار میں نماز ادا کرنے کا تھا. کئی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فجر کا تذکرہ ہے، یعنی آپ روشنی میں نماز ادا فرماتے تھے. ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے، حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز کو خوب روشنی ہونے پر پڑھو، اس کا ثواب زیادہ ہے. البتہ اندھیرے میں بھی نماز پڑھنے کی اجازت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر معمول جو تھا وہ نماز فجر روشنی میں پڑھنے کا تھا. روشنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج بالکل طلوع ہونے کے قریب ہو، نارمل تقریباً سورج طلوع ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے جماعت ہو جانی چاہیے. نماز ظہر کا وقت زوال شمس کے بعد سے اس وقت تک ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کے دو مثل ہو جائے. مستحب یہ کہ سردیوں میں نماز
اول وقت میں ادا کی جائے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مؤذن نے بارگاہ رسالت سے اذان دینے کی اجازت چاہی تو آپ نے ارشاد فرمایا موسم کو ٹھنڈا ہونے دو، ٹھنڈا ہونے دو، یا فرمایا انتظار کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے اثر سے ہے، لہٰذا جب گرمی سخت ہو تو نماز موسم ٹھنڈا ہونے پر پڑھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب گرمی زیادہ ہو جائے تو موسم ٹھنڈا کر کے نماز پڑھو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے اثر سے ہے۔ سنن نسائی میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گرمیوں میں نماز میں تاخیر فرماتے اور جب سردی ہوتی تو جلدی ادا فرماتے۔ البتہ ظہر کے آخری وقت کے بارے میں فقہا کے اختلاف کی وجہ سے گرمیوں میں بھی نماز سایہ کے ایک مثل ہونے سے پہلے ادا کر لینی چاہیے، اس سے تاخیر نہیں کرنی۔ تو آج کل بھی جیسے گرمیوں کا سیزن چل رہا ہے تو ظہر کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھنی چاہیے، 2 بجے، 2:15 بجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہی تھا، آپ گرمیوں میں نماز تاخیر سے ادا فرماتے۔ نماز عصر جب ہر چیز کا سایہ اس کے 2 گنا ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ مستحب یہ ہے کہ عصر کی نماز اول وقت میں ادا کی جائے۔ حضرت علی بن شیبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ عصر کی نماز کو مؤخر فرماتے جب تک سورج صاف اور سفید رہتا تھا۔ نماز مغرب کا وقت سورج غروب ہونے سے شروع ہو کر شفق ابیض کے غروب تک رہتا ہے۔ مستحب یہ ہے کہ نماز مغرب اول وقت میں ادا کی جائے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سورج چھپتے ہی مغرب کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ان جیسی احادیث کی وجہ سے مغرب کی نماز تعجیل کے ساتھ یعنی جلدی ادا کرنے کا حکم ہے۔ نماز عشاء کا وقت شفق ابیض کے غروب سے صبح صادق کے طلوع تک یہ نماز عشاء کا وقت ہے۔ اول وقت سے 1/3 رات تک مستحب وقت ہے، اس وقت میں رہتے ہوئے جس قدر تاخیر ہو مستحب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں مبتلا ہونے کا خدشہ نہ ہوتا تو میں انہیں حکم کرتا کہ نماز عشاء کو رات کے 1/3 حصے یا نصف حصہ تک مؤخر کیا کریں۔ مکروہ اوقات کون سے ہیں بھائی؟ نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک نفل پڑھنا مکروہ ہے، البتہ فوت شدہ فرض نمازوں کی قضا پڑھ سکتے ہیں۔ تو نماز فجر پڑھنے کے بعد اگر فجر کی سنتیں بھی رہ گئی ہیں تو وہ سورج طلوع ہونے کے 10-15 منٹ بعد پڑھیں گے۔ ہاں اگر کوئی آدمی اپنی قضا نمازیں پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا۔ طلوع آفتاب سے سورج کے بلند ہونے تک یہ 15-20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، اس دوران میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ زوال شمس کے وقت اور نمبر 4 عصر کی نماز کے بعد سورج زرد ہونے تک نوافل پڑھنا جائز نہیں ہے، فرض کی قضا پڑھ سکتے ہیں۔ سورج زرد ہونے کے بعد سے غروب تک قضا بھی ناجائز ہے، البتہ اسی دن کی نماز عصر پڑھنا جائز ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آنے والے ہفتہ اور اتوار کو اقامت صلاۃ کی 2 کلاسیں مزید ہوں گی۔ ان کلاسوں میں پھر انشاءاللہ نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کی سنن، نماز کے مستحبات، نماز کو پڑھنے کا سنت طریقہ، خواتین کی نماز جیسے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے اہتمام کے ساتھ خود بھی اور اپنے احباب کو بھی اس کورس میں لانے کی کوشش کریں گے۔ اور کل بھی کلاس ہوئی ہے، آج بھی کلاس ہوئی ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کا خلاصہ ہمیں ضرور لکھ کر بھیجیں کہ آپ احباب کو اقامت صلاۃ کورس سے کیا فائدہ ہوا اور کیا آپ کو معلومات ملی، کن مسائل کا علم ہوا۔ تو خلاصہ آپ تمام احباب لکھ کر
بھیجیں گے۔ خواتین کو تاکید ہے کہ صرف لکھ کر سوال کیا کریں، وائس سے احتراز فرمائیں۔ ابھی 8 منٹ آپ احباب کو دیے جاتے ہیں، اگر اقامت صلاۃ کے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ احباب سوال کر سکتے ہیں۔ خواتین لکھ کر سوال کریں گی، باقی مسلمان مرد بھائی وہ اپنی آواز کے ذریعے سے، وائس کے ذریعے سے سوال کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مجھے پوچھنا تھا یہ نماز میں جو وسوسے آتے ہیں اس کا کیا کروں؟ میں اتنی کوشش کرتا ہوں پھر بھی مجھے سجدے میں بھول جاتا ہے کہ میں نے کتنے سجدے کیے ہیں۔ نماز میں وسوسوں کے متعلق انشاءاللہ ہمارے آنے والے جو کورس میں کلاسیں ہوں گی اس میں ہم تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، لیکن فی الحال اتنا ہے کہ آپ نماز جو کلمات نماز ہیں ان کو ترجمہ کے ساتھ یاد کریں، اور کوشش کریں کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو کلمات نماز کا ترجمہ آپ کے ذہن میں ہو کہ میں اس وقت اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہا ہوں۔ اس طرح کرنے سے انشاءاللہ آپ کی نماز میں بہت سارا فرق آئے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وسوسہ آنے کے باوجود بھی آپ اپنی نماز کو جاری ساری رکھیں، یہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ شیطان جہاں دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہے تو میں اس کو مختلف وسوسے ڈال کر نماز سے دور کر دوں، تو آپ نے وسوسوں کے باوجود بھی نماز جاری رکھنی ہے، اس سے انشاءاللہ آپ کو دگنا اجر ملے گا۔ مجھے زیادہ تکلیف سجدوں میں ہوتی ہے، بس میں نے کتنے سجدے کیے ہیں۔ اچھا تو آپ اپنے ظن غالب پر عمل کر لیا کریں کہ آپ کا گمان جو زیادہ کہے نا تو اسی پر عمل کرتے ہوئے اپنی نماز کو مکمل کر لیا۔ جی بھی اور سوال ہے کسی بھائی کا؟ جی، عورت کے لیے نماز کا بہترین وقت اذان کے فوراً بعد نماز پڑھنے کا ہے۔ مرد کی جماعت کا انتظار نہیں کیا جائے گا، بس جوں ہی اذان ہوئی ہے تو خواتین گھر میں نماز پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ اصل تو ٹائم ہوتا ہے نا، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ جو مردوں کے لیے ٹائم رکھا جاتا ہے یہ تو اس لیے کہ جماعت ہونی ہے اور مسلمان لوگ آئیں گے، وضو کریں گے، تو ان کے لیے کچھ وقت رکھا جاتا ہے، ورنہ جو ہی اذان ہو یا نماز کا وقت داخل ہو تو خواتین کو نماز پڑھ لینی چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، مجھے پوچھنا تھا جو آپ نے بتایا کہ جماعت چھوڑنے کے جو آزار ہیں اس میں یہ بھی کہ مال و اسباب کے لٹ جانے کا اندیشہ ہو، اگر ایک شخص سفر کر رہا ہے یا کوئی ڈیلیوری کا کام کرتا ہے اور اس کو اندیشہ ہے، چونکہ ہمارے یہاں چوریاں ہوتی ہیں کہ بھائی موٹر سائیکل پہ کچھ چھوڑ کے گیا یا سامان، تو ایسے شخص کے لیے کیا پھر یہ بہتر ہے کہ وہ اگر اسے یقین کامل ہے کہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور 100% خطرہ ہے تو یہ شرعی عذر ہے، اس کو ترک جماعت کی اجازت تو ہے، البتہ کوشش یہ کرے کہ جماعت کے ساتھ نماز کسی طرح پڑھ لے، کسی ساتھی کو مقرر کر لے، ہو سکتا ہے اسی طرح تو نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر مسلسل ایسے حالات میں ہے تو پھر اس کی مجبوری ہے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے، امید ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، میرا اصل میں سوال نماز سے ریلیٹڈ ہے کہ جیسے کبھی یہ ہوتا ہے کہ شیطان وسوسے آ رہے ہوتے ہیں نماز کے دوران، نہیں نماز کی ٹائمنگ کے علاوہ، کہ جیسے فجر کی اور ظہر کی آپ کی نماز نکل گئی، سونے کی وجہ سے آگ لگ گئی، پھر آپ عصر کے ٹائم اٹھ رہے اور مغرب کا ٹائم اس ٹائم قریب ہے، مطلب مغرب کا وقت قریب ہے، جیسے 15-20 منٹ باقی ہیں اور آپ کی فجر اور ظہر نکل چکی ہے اور عصر بھی پڑ گئی، تو اس کی ترتیب کیا بنے گی؟ مطلب آپ پہلے قضا پڑھ لیں؟ ہاں، اس میں صاحب ترتیب کا مسئلہ آتا ہے، ہو سکتا ہے ہم اگلے سیشن میں اس پر بات کریں، تو فی الحال آپ اتنا سمجھ لیں
بعض مسلمان صاحب ترتیب ہوتے ہیں. صاحب ترتیب وہ ہوتے ہیں جن کی مسلسل 6 نمازیں قضا نہ ہوئی ہوں، اگر کوئی ہوتی ہے تو وہ ان کو ادا کر لیتا ہے. جس کے ذمے مسلسل 6 نمازیں نہ ہوں تو ایسا بندہ صاحب ترتیب ہے. اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نماز کا ٹائم ہو گیا اور اس کو یاد بھی ہے کہ میری 2 نمازیں رہ چکی ہیں، تو اس کے لیے جماعت چھوڑنا بھی ضروری ہے. اپنی پہلے مثال طور اگر ظہر اور عصر یہ دونوں رہ گئی ہیں اور مغرب کی نماز کے وقت مسجد میں پہنچا، جماعت ہو رہی ہے، اس کو یاد ہے کہ میری وہ نمازیں رہتی ہیں، تو یہ صاحب ترتیب اگر ہے تو اس کے لیے لازم ہے پہلے ظہر کی نماز پڑھے گا قضا یعنی فرض، اور اس کے بعد عصر پڑھے گا. اس کے بعد پھر اگر جماعت نصیب ہے مل سکتی ہے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر وہ بھی بغیر جماعت کے پڑھے گا. تو یہ صاحب ترتیب کے لیے مسئلہ ہے. اور جو صاحب ترتیب نہ ہو، جس کی 6 یا 6 سے زائد نمازیں چھوٹی ہیں اور پھر اس نے مکمل نہیں کیا، تو وہ پھر وقتی جو جماعت ہو رہی ہے اس میں شامل ہو جائے، پھر اپنی نمازیں وہ جس طرح چاہے پھر قضا کر لے. جزاک اللہ بہت. اور یہ سوال ایک بہن نے کیا ہے، عشاء کی نماز دیر سے پڑھتی ہیں تو دیر سے پڑھنا جائز ہے. البتہ تہائی رات یعنی آخر شب میں نماز پڑھنے کو فقہا نے مکروہ کہا ہے. آدھی رات سے پہلے پہلے کوشش کریں عشاء کی نماز پڑھ لیں تو یہ صحیح ہے. ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند تو یہی کیا ہے کہ عشاء کی نماز تاخیر سے ہو، لیکن امت کے مشقت میں پڑ جانے کا خطرہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں نماز عشاء ادا. چلیں بھی خلاصہ احباب نے لکھ کر بھیجنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.